إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میری پیاری بہنوں، میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس واحد پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے. ابتدا اس کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. وہ مالک الملک ہے، رب دو جہاں ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم رمضان کے بہت زیادہ قریب ہیں. تو اس میں کیے جانے والے کام جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور حج نہیں ہے بلکہ اسلام کے جتنے بھی پلرز ہیں وہ کافی اس میں ادا ہو جاتے ہیں سوائے حج کے. تو لہٰذا اس مہینے کو جو شہر رمضان کہا جاتا ہے اس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے بدولت ہم نے جو آپ کے سامنے پروگرام کا آغاز کیا وہ ہے قرآن، یعنی شہر القرآن کے تحت رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا دوسرا نام شہر القرآن ہے. اس کے تحت ہم نے جو آپ کے لیے تجوید کی کلاسز کو رکھا ہے تاکہ اس سے ہم کو بھی فائدہ ہو، آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو. ہم سب مل کر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرے اور ہماری جنت کا راستہ آسان کرے. اس لیے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پروگرام کا ایجاد کیا. تو آئیے، جیسا کہ ہم پچھلی کلاس میں کتنے قواعد پڑھے تھے، کوئی بتا سکتا ہے کہاں تک پڑھے تھے ہم؟ ایکٹیو رہیے، جب میں سوال کروں تو جس کو جواب یاد ہے دے سکتا ہے جواب. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے اسپیسیفک نام لے کر سوال کروں گی. جس کو بھی جواب ہو یاد وہ اپنا جواب بتا سکتے ہیں، یا تو چیٹ باکس میں یا پھر مجھے مائک کھول کر. جی، لاسٹ کلاس میں ہم نے کتنے قواعد پڑھے تھے؟ ہم نے حروف مستعلیہ بھی پڑھا تھا باجی، وہاں تک پڑھے تھے. ہاں، حروف مستعلیہ پڑھے تھے. صرف وہ حروف ہجا میں حروف مستعلیہ کون سے ہیں وہ معلوم کیے تھے. اس کے علاوہ کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ اور اس کے علاوہ ہم نے حروف مدہ، حروف لین اور حرکت، یہ سب پڑھے تھے باجی. جی، تو ہم مکمل مفردات، مرکبات، حرکات، مدہ اور لین 5 قواعد پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اب آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتے ہوئے آگے چلوں گی.
جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، کہتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو، کسی کو یاد ہوگی یہ حدیث، قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ دگنا اجر ہے. دگنا زیادہ ثواب ملتا ہے بھائی. جی جی نہیں، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے. اچھا، جو قرآن کو بغیر اٹکے پڑھتا ہے اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ بتائیے. 1 گنا ثواب. کتنا؟ 1 گنا. جی 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 ہاں، دیکھیے جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر و ثواب ہے، اور جو قرآن کو بغیر اٹکے پڑھتا ہے وہ کیا ہوگا؟ صدیقین، صالحین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیے یہاں پر اتنی اچھی لاجک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو شخص قرآن کو بغیر اٹکے پڑھتا ہے اس کے لیے تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ وہ صدیقین، صالحین، شہداء کسے کہیں گے، اور معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ حدیث کی بات ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہی ہوں کہ کیا ہوگا وہ شخص جو قرآن کو بغیر اٹکے پڑھتا ہے اس کا شمار کہاں ہوگا؟ صدیقین، صالحین، شہداء اور معزز فرشتوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے رک رک کر پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب دگنا ہے، ڈبل اجر و ثواب، اس سے بھی زیادہ اجر اس کے لیے. سبحان اللہ، کتنا کریم ہے نا رب اپنا. الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو بھی ثواب، اور جب پڑھ کر ہم اچھے فلوئنس ہو جائیں گے تب بھی ثواب. یہ نہیں ہے کہ جب آپ شروع کریں پڑھنا تو آپ کے لیے ثواب نہیں لکھا گیا، نہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. کیا ہوگا کہ تم قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا قیامت کے دن. گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان، ہم اپنے آپ کو دین پرست، اسلام پرست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، ہم کو قرآن کی ایک آیت پڑھنی نہیں آتی اور سفارش مانگنے کے لیے ہم جاتے ہیں درگاہوں پر، ہم جاتے ہیں وہاں سجدہ کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں ان کو اپنا کیا سفارشی بنا کر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا سفارشی قرآن، اگر تم پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے سفارشی کا کام کرے گا. جب تم خبر میں ہوگے اللہ سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ جب یہ دنیا میں تھا تو اتنی زیادہ میری تلاوت کرتا تھا اور مجھ پر عمل کرتا تھا، میری باتوں پر عمل کرتا تھا، لہٰذا تو اسے اسی وقت معاف کر دے. جب تک تو اس کو معاف نہیں کرے گا، اس بندے کو معاف نہیں کرے گا، میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں. قرآن کے یہ الفاظ رہیں گے جب ہم پر سختی ہوگی قبر میں کہ ہم نے کبھی قرآن کو اس کا حق دیا نہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہرگز نہیں کہ ہم نے اس کے حق کے ساتھ ہم نے اسے پڑھا، اس کی تلاوت کی، ہرگز نہیں. دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہمارے لیے ٹائم ہوتا ہے، میں بھی کیوں نہ ہوں. یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت پاک باز ہوں،
آپ کو کہہ رہی ہوں ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے قرآن کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں کیا، نہ ہی اس کی درستگی کے لیے. ہم میں ایک بات عام سی ہے، ہم مسلمان ہیں، ایک مرتبہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ سے قرآن کو ختم کر لیں گے تو کافی ہے. یہ حدیث آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟ کیا اللہ نے اس طرح کہا؟ کیا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیم دی کہ تم ایک مرتبہ زندگی میں قرآن ختم کر لو تو تمہارے لیے کافی ہے؟ بالکل نہیں میری ماں اور بہنوں. قرآن کی ایک ایک آیت ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کو کام آئے گی. اس کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کی تفسیر پر غور و فکر کرنا ہمارے ایمان میں مضبوطی کا سبب بنتا ہے. لیکن ہائے افسوس، آج ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا. قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے. کسی شعر نے کہی خوب کہا، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، ہم سب کچھ بھلا دیے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کی تاریخی ہم پر چھا گئی، ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے لیکن ایک انگل اس پر کیا ہے؟ دھول جمی ہوئی ہے. قرآن کی نہ ہم نے فضیلت کبھی سمجھی، نہ ہی قرآن پر غور و فکر کیا، نہ اس کی آیتوں کو پڑھا، بلکہ ہم غیر لوگوں کی بات کو مانا اور قرآن کو چھوڑ دیا. اور آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں باباؤں کے پیروں پر. کیا اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کریں؟ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ہمیں اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے؟ بالکل نہیں میری ماں اور بہنوں. اللہ نے فرمایا سورہ زاریات آیت نمبر 55 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف محض میری عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. عبادت اور بندگی کا صحیح سلیقہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے. عبادت اور بندگی کا طریقہ کار ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے. ہم نے ان دو چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم خوار ہے دنیا میں. اگر کوئی مسلک، اگر کوئی مذہب زیادہ بدنام ہے تو وہ اسلام ہے. اس کی وجہ بھی ہم خود ہے، کوئی اور نہیں ہے، یاد رکھیے. اس کی وجہ بھی صرف ہم خود ہے، کیونکہ ہم نے ہمارے دین کو بالائے طاق رکھ دیا. آج ہمارے گھر میں جو ٹی وی چلتی ہے اس کے نقش قدم پر جو ہم چلتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہاں پر ٹی وی میں پوجا چل رہی ہے اور ہمارے گھر میں بلند آواز سے مہک رہی. ہمارا گھر بلند آواز سے ان کی پوجاؤں سے مہک رہا ہے، گنگنا رہا ہے ہمارا گھر بھی. تو کہاں سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئے گی؟ کیوں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ کیوں؟ غور و فکر کریں. اس شہر القرآن میں اپنے آپ کو کیا کریں؟ کمر بند کر لے اپنے آپ کو کہ ہم اس مہینے میں قرآن کو سیکھ کر رہیں گے اور قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھیں گے. ہم پر قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں. اس کے جو رولز ہے، اس کے جو ریگولیشنز ہے، اس سے ہم ادا کریں. جب تک ہم اس سے ادا نہیں کریں گے ہمارے لیے ثواب کے بدلے عذاب لکھا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث ہے، یاد رکھیے، الف لام میم پڑھنے پر کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کے پڑھنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی صرف آپ الف لام میم یہ 3 حرف پڑھ لیں گے تو 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے. لیکن کب؟ اس کی وجہ بھی پیچھے دیکھیے. لیکن کب؟ جب ہم قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھیں. اس کا حق کیا ہے؟ اس میں تجوید ہونی چاہیے، اس میں
مخارج ہونے چاہیے, اس میں صفات ہونے چاہیے, جو طریقہ میرے اور آپ کے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے پر ہونا چاہیے. عمل کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط لازم ہے. تو اس طریقے کو ہم ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھیں گے, تب جا کر ہمارا قرآن کا پڑھنا, چاہے آپ ایک ہی آیت کیوں نہ پڑھو, ایک ہی آیت کیوں نہ پڑھو, ایک آیت میں بہت سے ایسے حرف ہوں گے, آپ کو اس کے ملٹیپل 10 کر لیں گے آپ تو اس کا اجر و ثواب اتنا ملے گا. تو ہمیں صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے. پہلی چیز یاد رکھیے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے, چاہے ایک آیت بھی کیوں نہ پڑھو, اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے, چاہے ایک آیت بھی پڑھو, آپ ایک حرف بھی پڑھو, طریقے سے پڑھنا ہے. جو طریقہ میرے اور آپ کے نبی نے سکھایا اس طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. تو اس وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, ہم اپنے آپ کو سدھاریں, ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں, اور اللہ رب العزت اس کے بدلے ہم کو دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے, یا پھر ہم میں جو قرآن بہترین طریقے سے پڑھتا ہے ان کو اللہ رب العزت شہداء, صدیقین, صالحین اور معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھائے. اسی لیے ہم نے ان کلاسز کو رکھا تاکہ میں اور آپ, ہم جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں, ان معزز لوگوں میں شامل ہو جائے انشاءاللہ العزیز. تو چلیے, لہٰذا ہم لاسٹ کلاس میں 5 چیزیں پڑھے تھے. پہلے تو ہم مخارج پڑھ لیے تھے. پورے حروف ہجا کتنے ہیں بتائیے, سوال ہے میرا آپ لوگوں سے, حروف ہجا یا پھر حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29. ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ 28 اور 29 دو بھی چلے گا, کیونکہ یا کوئی 2 مرتبہ لکھتا ہے, کوئی 1 مرتبہ. ٹھیک ہے 28 یا 29. ٹھیک ہے. اس میں حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ کتنے؟ حروف مستعلیہ ٹوٹل 10 ہے. 7 ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حرف ہے. 3 جی کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جانے والے حرف ہے. جی بالکل صحیح. ہاں حروف مستعلیہ تو 7 ہے, لیکن اس میں سے اور 3 ایکسٹرا ہے جو کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جائیں گے, اس کی الگ رولنگ ہے انشاءاللہ, وہ آپ آگے پڑھیں گے. تو آپ کو مطلب کلاس میں صرف 7 پڑھائے گئے تھے. کیا کیا ہے وہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ صاد طا ظا غین خا قاف. ویری گڈ, بارک اللہ فیک, احسنتی جدا. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. یہ حروف, یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. تھوڑا آہستہ بولیے سسٹر تبسم. ضاد صاد طا ظا غین خا قاف. جی. اور مخارج پورے کتنے ہیں؟ 28 جتنے مطلب حروف ہجا ہے یا پھر 29 حروف ہجا ہے, تو اس میں سے مکمل کتنے مخارج ہے؟ سسٹر اختر بیگم آپ بتائیے. 1 سیکنڈ, ہم مطلب سب نہ ڈریں, ہم سب سے سوال نہیں کریں گے, جو مجھے پتا ہے ان لوگوں سے ہی میں سوال کروں گی انشاءاللہ. کلاس سے لیو نہ کرے کیونکہ ہم ڈریں گے نہیں. علم سیکھنا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا, میرا کچھ بھی مطلب انسلٹ ہوں گی, ایسا کچھ نہیں ہے. علم میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں علم حاصل کیے تھے. تو ہم تو ان کے امتی ہیں, ہم ابھی بھی کبھی بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. علم کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. مجھے نہیں آتا لیفٹ ہو گئے, ایسا مت کریں, یہ احمقوں کی, بے وقوفوں کی نشانی ہے. ہمیں سیکھنا ہے تو سیکھنا ہے بس. ٹھیک ہے سسٹر اختر بیگم. کیا پوچھے تنظیمہ, کیا پوچھے ہم؟ مخارج کتنے ہیں؟ کوشچن کیا سنی ہاں نہیں ہاں تھی ہاں صحیح. اچھا 28 جو حروف ہجا ہے نا, اس میں سے کتنے مخرج ہے 17 مکمل؟ مخرج 17 جی بارک اللہ فیک. اور حلق کے کتنے حصے؟ اچھے. حلق کے 6 حروف نہیں پوچھ رہے, ہم حصے پوچھ رہے. 3 حصے. جی 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 جی. اور زبان کے کتنے حصے سسٹر زکیہ بتائیے, زبان کے 4 کتنے حصے؟ اچھا کیا کیا ہے؟ وسط جی جی بتائیے. اقصائے حلق, وسط الحلق, حافظ حلق,
हलक नहीं, हलक नहीं। सॉरी, लिसान, लिसान जी मैम, जी 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 जी, बारकल्लाह फीक। जी हाफतुल लिसान, जी वसतुल लिसान, तरफुल जी, लिसान। वेरी गुड, बारकल्लाह फीक। अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। हाँ, हाफतुल लिसान से अदा होने वाला हर्फ कौन सा है? सिर्फ एक है हाफतुल लिसान से अदा होने वाला हर्फ, दौद। वेरी गुड जी, ठीक है। सिस्टर तबस्सुम, आपसे सवाल है मेरा। तौरफुल जी लिसान से अदा होने जी वाले हुरूफ कितने हैं? तौरफिया, हुरूफ तौरफिया जिसे कहते हैं, वो कितने हैं? बारी, इसका आंसर मुझको नहीं आएगा, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो सिस्टर हसीना या हारसा, आप बता सकते हैं तौरफुल लिसान, हुरूफ तौरफिया कितने हैं, क्या क्या है? हम लास्ट क्लास में भी बताए थे शायद, यानी जुबान की नोक से अदा होने वाले हुरूफ। बताओ बाजी में। हाँ बताइए। जाल, सा हम्म, और 3 हुर्फा है, जाल, जा, हम्म, सा। फा। नहीं, लेकिन ये हुरूफ तौरफिया नहीं है, ये हुरूफ लिसाविया है, ठीक है। हुरूफ तौरफिया अलग है, जिसे लाम, नून और रॉ कहा जाता है। जो तौरफुल लिसान, टिप ऑफ द टंग, ऊपर तालु को लगने से अदा होते हैं, ये 3 हुरूफ, लाम, नून और रॉ, ठीक है। इसको तौरफिया कहा जाता है, ठीक है। ये तो मखरज है। और हलक, हुरूफ हलकी कितने हैं? हुरूफ हलकी कोई भी बताइए, 6 है। 6 क्या है। क्या है, क्या क्या है? हमजा, हमजा हा, आइन हा, गौन हा। आइन हा, आइन हा, आइन हा कौन से हलक से आइन, अदा होता है? सिस्टर आइन खदीरा हा बेगम। वसती, जी वसतुल जी, वसतुल हलक, हल्की। वेरी गुड, बारिकल, बारकल्लाहु फीक। और गौन खा कौन से हलक से अदा होता है सिस्टर खदीरा बेगम? हम्म, गौन और खा, गौन खा कौन सा हलक, हलक के कौन से हिस्से से अदा होते हैं ये 2 हरूफ? अदनाए हल्की। जी, अक्सा, अदनाए, नहीं अक्साए हलक नहीं, अदनाए हलक। अक्साए हलक से हमजा ह, हमजा ह, अक्साए हलक। आइन हा वसतुल हलक, और अदनाए हलक क्या है? गौन ख, गौन ठीक है। खा। जी जी जी। होंठों से अदा होने वाले हरूफ कितने हैं? कोई भी बताइए अपनी मर्जी से। 4 है। 4 है जी। कौन कौन से हैं? बा, मीम, वाव, बा, मीम, वाव, बा, मीम, फा, वाव, फा, 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 मीम, बा, वाव। मीम, फा, वाव। फा। जी, वेरी गुड। बाफा वाव मीम, बाफा वाव मीम, ये होठों से अदा होते हैं। देखिए बहुत आसान है मखरज का मालूम करना, हम उसे मुश्किल समझ लेते हैं। बस आप अपने होठों को हरकत दीजिए, या फिर जहां से मखरज निकल रहा है वहां से एक बार कोशिश कीजिए, आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। खाली गौर करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और क़ाफ और काफ का मखरज क्या है? क़ाफ और काफ का मखरज क्या है? जी मैम, ये जबान की जड़ की इनिशियल जड़ स्टेट ऊपर वाले तालु को लगाना, कफ के जी जी जी, लिए, नरम ताल। बारिकल्लाह और हारिसा। काफ के लिए जुबान की जड़ से। जी जी, क़ाफ और काफ अक्साउल लिसान से अदा होते हैं, जिसको जबान की जड़, लास्ट पार्ट ऑफ द टंग कहा जाता है। लास्ट पार्ट ऑफ द टंग जो ऊपर के तालु को लगने से अदा होते हैं। और क़ाफ में ऐसी आवाज, मतलब पानी का घूंट जब अंदर लेते हैं तो कौन सी आवाज आती है? वो आवाज आनी चाहिए, क़ाफ, ठीक है। क़ाफ और काफ। देखिए मखरज हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि जब तक मखरज सही नहीं है कुरान का माना व मफहूम बदल जाता है। हमने आपसे पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रही हूँ कि मखरज जब तक हमारा सही नहीं, कुरान का मतलब बदल जाता है। जैसे एक दुआ मैं हमेशा आप लोगों के सामने पढ़ के बताती हूँ, उसका तर्जुमा भी याद है किसी को? दुआ, या
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اگر ہم قاف کی جگہ کیا پڑھ لیں گے؟ کاف، تو معنی کیا بدل جائے گا؟ قاف کے معنی قلب یعنی دل. قلب یعنی کتا، قلب یعنی دل. جی جی ویری گڈ، بارک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خوشی ہو رہی میرے کو، آپ لوگوں کو یاد ہے الحمدللہ. تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے. اس کا معنی ہے قلب سے یعنی دل. اور اگر ہم قاف کی جگہ کاف پڑھ لے، جیسے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے کتوں کو پھیرنے والے میرے کتے کو تیرے دین کی طرف پھیر دے. اللہ اکبر. دیکھیے معنی میں کتنے چینجز آ گئے، کہاں کتا کہاں دل، صرف ایک ہماری غلطی اتنے معنی بدل جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیکھے ہی نہ، کہاں سے ہم سے غلطی ہو جاتی کہ بھائی ہم نہیں سیکھتے. ایسا نہیں ہے اسلام، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے فرض ہے فرض ہے. فرض معنی ایسا ہے کہ کسی بھی حال میں آپ کو کرنا ہی ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے، یاد رکھیے. آپ یہ کہہ کے نہیں رک سکتے کہ ہم پڑھ لیں گے تو غلطی ہو جائے گی، بھائی ہم نہیں پڑھتے، نہیں. کیونکہ ابھی جو میں آپ کے سامنے حدیث رکھی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، فرماتے جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر و ثواب ہے. تو پھر ہم کیوں رکیں گے بھائی؟ الحمدللہ اللہ نے دو طریقوں میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہی رکھا. قرآن پڑھنے والا کبھی بے اجر و ثواب نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم کو قرآن بہت اچھی آتی، ہم اچھا پڑھ لیتے، اس کے باوجود بھی ہم غلطیاں پڑھ رہے، ہم اپنے آپ کو مطلب بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اندر سے، لیکن غلطیاں ہیں، تو اسے سدھارنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ہم یہ سوچ کے پڑھ رہے کہ غلطیاں ہیں لیکن آگے اچھے ہو جائیں گے، بلکہ سیکھ سیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس میں اجر و ثواب ہے. لیکن ہم اڑے ہوئے ہیں ہماری غلطی پہ، نہیں یہی صحیح طریقہ ہے، تو وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. آگے چلیں الحمدللہ. اس کے بعد ہم پڑھے تھے مفردات، اور ڈیپتھ اگر میں پڑھاؤں نا تو صرف مخارج میں آج کا دن ختم ہو جائے گا، اس لیے میں آگے بڑھ رہی ہوں. مخارج تو ہو گئے الحمدللہ. تو دیکھیے الف ب تا ثا ثا. ثا میں کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر نیچے دانتوں کے کنارے، یعنی تھوڑا سا باہر نکلے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے، ایک سیکنڈ میں اسکرین پہ شیئر کروں گی آپ کو. دیکھیے ایک سیکنڈ. دیکھیے یہاں پر حروف حلقی، یہ سیکنڈ مخرج، حمزہ ہے اقصاء الحلق، حلق کے آخری حصے سے. یہاں پہ پورا آپ کو مطلب یہ دکھ رہا ہے، دیکھیے اس کے ساتھ ہے ڈائیگرام کے ساتھ ہے، چارٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا. حمزہ ہے عین ہے غین خا، حمزہ ہے عین ہے غین خا. اور آگے دیکھیے زبان کی جڑ اوپر لحات، یعنی اوپر تالو کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں، بالمقابل کے تالو کو لگنے سے نکلتا ہے، وہ ہے کیا ہے؟ قف. قف قف ہے قف. اور کاف اس کے تھوڑا نیچے حصے سے ادا ہوتا ہے، کاف. پھر جیم شین یا، زبان کا درمیانی حصہ یعنی مڈل پارٹ آف دی ٹنگ اوپر کے تالو کو لگنے سے ادا ہوتا ہے، جیم شین یا. اور ایک چیز آپ لوگ یاد رکھیے، مخرج جب معلوم نہ ہو رہا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس پر جزم دیں گے، اور اس کے ماقبل یعنی اس سے پہلے والے حرف کو زبر یا زیر پیش کچھ بھی دے دیں گے. تو جب اس کو پڑھو، جیسے حمزہ جیم زبر اج، با جیم زبر بج، جہاں پر آپ کی آواز اینڈ ہو رہی وہ آپ کا مخرج ہے.
مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس پر جزم دے دیں گے، یعنی اس کو سکون دے دیں گے، سکون یعنی ساکن بنا دیں گے، وہ حرف کو ساکن بنا کر اس سے ماقبل یعنی اس سے پہلے زبر والا کوئی بھی حرف لائیں گے، اور جب اس کو پڑھیں گے تو جہاں پر ہماری آواز ختم ہو رہی، اینڈ ہو رہی، وہ مخرج ہوگا. جیسے اج، پڑھ کے دیکھیے، اج کہاں لگ رہی زبان؟ لاسٹ، ختم کہاں ہو رہی؟ جیم پہ. اور کہاں لگ رہی زبان؟ سیدھا ڈائریکٹ اوپر تعلق کو. اج، اش، اس طرح یہ مخرج ہوگا. ضاد، جیسے یہاں پر دیکھیے مخرج نمبر 8 ضاد یعنی حافت اللسان ہے، زبان کی کروٹیں، سائڈس آف دی ٹنگ، دو سائڈس بھی اگر دائیں یا بائیں، لیفٹ اور رائٹ، اپر ڈاؤن، اوپر یا نیچے، 5 داڑوں کو لگنے سے ادا ہوتی ہیں. ضاد، ضاد، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے لام نون را. یہ اصل میں ایک ہی مخرج ہے جس کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے، لیکن تھوڑوں میں زبان ہٹ ہٹ کے لگے گی. لام نون را تھوڑا سا ہٹ ہٹ کر زبان لگے گی، اس لیے الگ الگ اس کی وضاحت کی گئی. اس کے بعد دیکھیے نیچے طا، دال اور طا، تا، طا، دال، تا. تو یہ کیا ہے؟ حروف نطاعیہ اسے کہا جاتا ہے، جو کہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں. تا، دال، طا، تا، دال، طا. اور طا کو موٹا پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے. طا، یہ جو طا ہے بی کے جیسا، اس کو موٹا پڑھیں گے، اور تا کو باریک پڑھیں گے. جو لمبی تا ہے اس کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ یہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. پھر آگے دیکھیے ضا، صاد ہے، صاد، ایک سیکنڈ، یہ اسی کا بتا رہا آگے، نہیں اس سے نیچے دیکھیے ضا، ذال اور ثا. اس میں بھی ضا کو موٹا پڑھیں گے، جس کو ثنایا علیہ یعنی اوپر کے دانت ہوتے ہیں اسے ثنایا علیہ کہا جاتا ہے. تو اس میں زبان کی نوک اوپر نیچے دانتوں کے کناروں کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں، کناروں سے ملتے ہیں تو اس سے ادا ہوتے ہیں ثا، ذال اور ضا. ثا، ذال، ضا. اس میں بھی ضا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کے بعد دیکھیے صاد، ز اور سین، یہ بھی ایسے ہی ہے. اس میں صاد کو موٹا پڑھیں گے، زا اور سین کو باریک پڑھیں گے. اس میں وزل یعنی سیٹی کی آواز ہوتی ہے. الحمدللہ. اور جو ہے سو نا اس میں زبان کی نوک نیچے کے دانتوں ثنایا سفلا کہا جاتا ہے، جو نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگتے ہیں اور بیچ کا زبان کا کچھ حصہ اوپر تعلق کو لگتا ہے. جیسے سین، صاد، ز، سین، صاد، ز. اور یہ تو دیکھیے با، فا، واو، میم، یہ تو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، فا، واو، میم. لیکن ان لوگوں کا بھی مخرج تھوڑا تھوڑا الگ ہے. اور آگے غنہ جسے خیشوم یعنی ناک کے بانسا، وہاں سے ادا ہوتے ہیں تھوڑے حروف. بس اتنے تھے مخارج. اب پڑھیں گے ہم مفردات. مفردات یعنی اسکرین شیئر کر دیں گے. الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں نا؟ جی جی بالکل، الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں. اللہ اکبر، ایک سیکنڈ، اسکرین دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی بجی. جی الحمدللہ. ہاں ہاں تو دیکھیے ہاں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، جیسے مطلب الف، با، تا، ثا، یہ پورے حروف الگ الگ ہے، اس کو مفردات کہیں گے. فرد کی جمع مفرد، مفرد واحد ہے
یعنی ایک حرف کو اگر کہنا ہے تو فرد یعنی مفرد کہیں گے, اور اس کے علاوہ بہت سارے پڑھنے ہیں تو اس کو مفردات کہیں گے. پھر آگے دیکھیے یہ مرکبات ہے, جسے مرکب یعنی ملے جھلے حرفوں کو مرکب کہتے ہیں, اور بہت زیادہ حرف ہے اس وجہ سے مرکبات اس کی جمع لائی گئی. لام الف جیم الف لام الف میم الف, یہاں پر پورے مخارج کا خیال رکھنا ہے, جیسے سا کا مخرج, یا کا مخرج, نون کا مخرج, با کا مخرج, یہ سب مخارج کا خیال رکھنا چاہیے. پھر آگے دیکھیے تختی نمبر 3 ہے حرکات. حرکات یعنی زبر زیر پیش, جسے ضمہ فتحہ کسرہ بھی کہیں گے, اس کو حرکات کہتے ہیں. اور ان کو کیسے پڑھنا ہے, جلدی پڑھیں گے, تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے, تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے. جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی مثال دی کہ ہم کو جب آگے کا حرف پڑھنا نہیں آتا تو ہم کیا کر دیتے ہیں, حرکت رہو, جزم رہو, کون سا بھی حرف رہو, اس کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پڑھنے کا بہت غلط طریقہ ہے میری ماں اور بہنوں, اس کو اوائڈ کریں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا تو آپ رک جائیں, کوئی غلط بات نہیں ہے, رک جائیں آپ, کیونکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں. آپ کی نیت, آپ کا دل کا تعلق رب العزت سے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے تعلق کو جانتا ہے, کیونکہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے. تو ہم کیا کریں گے, رکیں گے لیکن کھینچیں گے نہیں جب تک پیچھے کا, جیسے اب دراسا ہے, نیچے مشق میں دیکھیے دراسا ہے, آپ کو جب تک سین کا ہجا کرنا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں, درا, اب سین کا ہجا آپ دماغ میں کر رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ کو سین کا ہجا آ جائے گا, جب آپ سین کو سا پڑھ لیں, دراسا ہو جا رہا وہ اس میں. تو ایسا نہیں کرنا, آپ کو نہیں آ رہا سین کا مخرج, سین کا مطلب ہجا کرنا نہیں آ رہا, پڑھنے کے لیے رک رہے ہیں آپ, تو پہلے آپ دال کو را کو پڑھ کے رک جائیں, پھر اس کے بعد سین کا کر کے تینوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں. ایسا کریں گے, یہ صحیح طریقہ ہے. آگے دیکھیے پھر اس کے بعد زیر ہے, زیر کو بھی معروف پڑھیں گے. معروف یعنی صحیح طریقہ, مجہول یعنی غلط طریقہ. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے, جیسے جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے, یہ بھی یاد رکھنا ہے. حمزہ جو ہے نا, الف پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ گیا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیے پیش ہے, جسے ضمہ بھی کہا جاتا ہے. پیش کو بھی معروف پڑھیں گے, مجہول آواز سے بچائیں گے. مجہول کیا ہے اس میں بتائیے مجھے کوئی بھی, مجہول کیا ہے؟ مجہول مطلب بری آواز سے بچائیں گے, ان کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھیں گے. مثال جو میں نے آپ کو دی, جیسے غلط مخرج سے پڑھنا, جیسے کہ ہاں وہ تو صحیح ہے, جیسے وہ تو صحیح ہے, ہاں وہ تو صحیح ہے, وہ تو صحیح ہے, لیکن ہم معروف مجہول میں بول رہے, وہ تو مخرج ہے اور وہ اس کا صفات ہے کہ آپ اگر کھینچ رہے ہیں تو غلط پڑھ رہے ہیں, اس میں بھی معنی بدلتا, وہ نہیں پوچھ رہے ہیں. مجہول اور معروف آواز بتائیے, آواز, مجہول اور معروف آواز. بسم اللہ. ہم آپ لوگوں کو مثال دیے بہت سی مرتبہ, کسی کو تو یاد ہوگا میرے اسٹوڈنٹس میں سے. جی محمد, سوری, جی جی بالکل صحیح. محمدور پڑھنے کا الگ سے پڑھتے, محمدور بول کے پڑھتے نا, وہ رانگ. جی بارک اللہ فیک, جی ماشاء اللہ. دیکھیے آپ صحیح بولے, آپ کو یاد ہے, لیکن اس کا مخرج کیا ہے, مطلب اس کے پڑھنے کا طریقہ انداز کیسا ہونا چاہیے. جیسے ہم کیا پڑھیں گے, باپش بو, تاپش تو, ساپش سو, جیم پیش جو, ہاپش ہو. لیکن جب ہم منہ پڑھیں گے, میم پیش کیا ہوگا, منہ ہوگا, اس کے لحاظ سے یہ معروف طریقہ ہے. منہ, نو, وہ, ہو, او, یو, اس طرح اس کو معروف بولیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, منہ نہیں پڑھیں گے, مو, بو, تو, سو, جو, ہو, یہ جو پڑھ رہے ہیں نا ہم, یہ مجہول ہے. تو پیش کو مجہول آواز سے بچانا ہے. زیر میں بھی وہی ہے, اے, بے, تے, کبھی کبھی ایسا پڑھ لیتے ہیں, تو یہ غلط طریقہ ہے پڑھنے کا. یہ صحیح طریقہ ہے, بو پڑھیں گے, بو نہیں پڑھیں گے. تو پڑھیں گے, تو نہیں پڑھیں گے. مو نہیں پڑھیں گے, منہ پڑھیں گے, منہ. جیسے محمد الرسول اللہ ہے, اپن کیا پڑھتے, محمد, مو. یہ معروف نہیں ہے, مجہول ہے بہنوں. ہم دن اور رات میں بہت سی غلطیاں کر لیتے ہیں جو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتی. پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد, مو پڑھ لیتے, ٹھیک ہے. یہ پڑھنے کا غلط طریقہ ہے. ہو گیا زبر زیر پیش. اب ہے مدہ. مدہ مانا, مدہ کا لغوی مانا ڈکشنری کا میننگ ہے کھینچنا,
تو حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا کھینچیں گے یعنی 2 حرکتوں کے برابر. حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا. اور اس میں بھی تمام مخرجوں کا خیال رکھنا ہے. ہم کھینچنے کے دھن میں مخرج کو نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر جب ہم مخرج بھول جائیں گے تو معنی بھی بدل جائے گا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. آگے دیکھیے مشق میں زیادہ، کیوں دال کو جلدی پڑھنا ہے؟ کیونکہ اس پر حرکت ہے. اور زا میں حرف مدہ الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یا مدہ میں کیا ہے؟ یا ساکن. یا ساکن، ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے. جس حرف پر جزم یعنی سکون ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے. تو یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو. یہاں پر رولنگ یاد رکھنی ہے. جیسے میکس میں ہم کچھ بھی فارمولا رکھتے ہوئے پورا پرابلم صحیح کرتے نا اس کا، تو اسی طرح یہاں پر بھی ایک فارمولا سمجھیے آپ لوگ. یا جس پر جزم اس سے پہلے زیر. ٹھیک ہے، یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. تو یا جس پر جزم اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہو گیا، یاد رکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ ایک فارمولا ہے، یاد رکھیے. یا پر جزم اس سے پہلے زیر تو یا مدہ، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا. جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، یہ یاد رکھیے. اگر آپ کو حمزہ یا زبر دکھائی دے رہا تو وہ مدہ نہیں ہوگا میری بہنوں. ٹھیک ہے، اور اگر یا سے پہلے پیش دکھے گا تو وہ بھی مدہ نہیں ہوگا. رولنگ آپ کی یہاں پر یا پر جزم اس سے پہلے زیر ہے، یہ رولنگ آپ کو یاد رکھنا ہے. اور پیش میں واؤ پر جزم اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. وہ ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو تھوڑا کھینچنا ہوگا. واؤ مدہ کہلائے گا. یہ بھی ایک رولنگ ہے مدہ کی، یہ یاد رکھیں گے. کیا ہے؟ الف یا واؤ، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واؤ ساکن سے پہلے پیش، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں. پھر آگے دیکھیے کھڑا زبر، کڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں بھی حروف مدہ ہی ہے، لیکن صرف لکھنا چینج ہو رہا، پڑھنا نہیں چینج ہو رہا. جیسے اگر ہم انگلش میں کچھ لکھیں، جیسے از ناٹ کو ازنٹ جیسا لکھ دیتے نا، ویسے سمجھیے اب اس کو بھی. تو الف مدہ جو ہے حمزہ الف زبر آ، پورا لانگ اچھا بڑا لکھا جاتا، اس کو صرف اتج کھینچتے جتنا کھینچنا ہے. جیسے حمزہ الف زبر اتنا کھینچیں گے. پھر حمزہ کھڑا زبر اتنا کھینچنا ہے. آپ کو کھینچنا برابر ہے، پڑھنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف لکھنے میں تبدیلی ہو رہی ہے. حمزہ الف زبر بھی اتنا ہی ہے، حمزہ کھڑا زبر بھی اتنا ہی ہے، صرف لکھنا چینج ہو رہا. از ناٹ isn't، یہ دو کا فرق ہو جان لیجئے بس. اس میں کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، الف مدہ کے برابر is equals to الف مدہ، اور کھڑی زیر is equals to یا مدہ. حمزہ کھڑی زیر ای کیا مطلب؟ برابر ہے حمزہ یا زیر ای کے، صرف لکھنا چینج ہو رہا، پڑھنا نہیں چینج ہو رہا. سیم ہے، یہ بھی مدہ ہی کہلائے گا. آپ جب قواعد میں پڑھنا شروع کریں گے تو وہ مدہ ہی ہوگا. اب یہاں پر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہے واؤ مدہ کے. جیسے حمزہ الٹا پیش او برابر ہے حمزہ واؤ با واؤ، حمزہ واؤ پیش او کے. جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واؤ پیش بو کے. تو دونوں برابر ہے، صرف لکھنا چینج ہو رہا، پڑھنا نہیں چینج ہو رہا. یہاں پر 10 مرتبہ آپ کو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بات ذہن نشین ہو جائے. آگے دیکھیے حرف لین ہے. میں صرف آپ کو سرسری طور پر سمجھاتے جا رہی ہوں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے فری وقت میں اللہ کے لیے ٹائم نکال کر ان سب کو ریوائز کریں، اپنی قرآن کے پڑھنے کے انداز کو سمجھیں، اس کا حق ادا کریں. ہم مسلمان ہیں صرف نام کے، میری ماں اور بہنوں یاد رکھیے، صرف نام ہمارا مسلمانوں کا ہے، کوئی کام ہمارا مسلمان کا نہیں ہے. صرف باپ داداؤں سے آگے ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہوئے اسی لیے ہم مسلمان کہلا رہے ہیں آج، ورنہ تو ہم مسلمان ہے ہی نہیں میری مانو تو. کیوں؟ کیونکہ ہم میں نہ اسلام کے کوئی ارکان بسے ہوئے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں آتی ہے، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہیں. صرف نام ہے ہمارا مسلمان. جی ہم قرآن مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، بس ہم مسلمان ہیں خلاص. اس کے علاوہ ہم میں مسلمان ہونے کے لیے کوئی ایسی کوالٹی، کوئی صفت ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو پکے مسلمان کہہ سکیں. اللہ ہم سب کو شامل کرے، ہم سب کے دلوں کو دماغوں کو پھیر دے اس کے دین کی طرف، اس کے رسول کی طرف، اور ہمیں یعنی
اس کے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے اور اللہ سے سچی محبت کرنے والا. سچی محبت کا تقاضا اللہ کی لائی ہوئی کتاب, اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل اور اس کو پڑھنا, اس پر عمل کرنا, اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا, خود عمل پیرا ہونا, دوسروں تک اس چیز کو پہنچانا, یہ میرا اور آپ کا فرض عین ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے دیکھیں تختی نمبر 5 جو کہ حروف لین ہے. لین مانا, لین کا ڈکشنریکل میننگ ہوتا ہے نرم, نرمی. ٹھیک ہے, سافٹ. آگے دیکھیے حرف لین 2 ہے, واو اور یا. حرف مدہ کتنے تھے؟ 3 تھے, الف یا واو. اور الف سے پہلے زبر تھا, یا سے پہلے زیر تھا, واو سے پہلے پیش تھا. لیکن یہاں پر چونکہ الف ہے ہی نہیں, واو اور یا ہے, تو الف میں حرف مدہ میں جو میں آپ کو ایک لاجک سمجھا رہی ہوں یہاں پر, الف میں حرف مدہ میں الف سے پہلے جو زبر تھا وہ یہاں پر الف نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو زبر ہے یہاں پر دونوں کو لگ گیا. یعنی یا سے پہلے بھی زبر, واو سے پہلے بھی زبر, کیونکہ یہاں پر الف تو ہے ہی نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے نا بات؟ آواز نہیں آ رہی مجھے کسی کی؟ جی جی آ رہی. جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. ہاں ایسا بولتے رہیے, مجھے بھی تھوڑی ہمت افزائی ہوگی کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, اور مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میرا وقت خراب نہیں ہوا آپ لوگوں کے لیے, اور میرے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی, سب کے لیے اجر و ثواب لکھا رکھے گا انشاءاللہ. تو واو ساکن سے پہلے بھی زبر, یا ساکن سے پہلے بھی زبر. حرف مدہ حرف لین میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, لیکن کنفیوز مت ہو, کنفیوز ہونے کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ یا مدہ اور یا واو مدہ میں کیا ہے, یا سے پہلے زیر ہے, دونوں میں اپوزٹ یعنی حرکتیں ہیں, یا سے پہلے زیر, واو سے پہلے پیش. لیکن حرف لین میں دونوں میں سملر ہے, جیسے یا سے پہلے بھی زبر, واو سے پہلے بھی زبر, کیونکہ یہاں پر الف مدہ تو ہے نہیں, الف تو ہے نہیں, کیونکہ مدہ میں الف ہے, اس وجہ سے الف سے پہلے زبر. سمجھ گئے نا؟ تو حرف لین 2 ہے, واو یا, واو ساکن سے پہلے بھی زبر, یا ساکن سے پہلے بھی زبر. تو ان 2 حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے, تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے. حمزہ, واو, زبر, او. اور اس میں بھی معروف مجہول ہوتا ہے, جیسے بسم اللہ, ایک سیکنڈ پانی پی کے. تو یہاں دیکھیے وہ ساکن سے پہلے بھی زبر, یا ساکن سے پہلے بھی زبر. تو اس کا مجہول کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں اکثر, حمزہ واو زبر او, او پڑھتے, با واو زبر با, تا واو زبر تا, سا واو زبر سو, اور حمزہ یا زبر اے, با یا زبر بے. یہ مجہول ہے, یہ مجہول ہے. کیا ہے یہ؟ مجہول جو ہم پڑھتے. اس کا معروف طریقہ کیا ہے؟ حمزہ واو زبر او, او پوری واو کی آواز ظاہر ہونا. حمزہ واو زبر او, با واو زبر بو, تا واو زبر تو, تا واو زبر سو. اس طرح پوری واو کی آواز ظاہر ہونا. یہ معروف طریقہ ہے. اور یا لین میں پوری یا کی آواز ظاہر ہونا, جیسے حمزہ یا زبر ای, اے نہیں, اے بے تے نہیں, ای بئی تی سی جئی حی خوئی, اس طرح. ٹھیک ہے, اینا, اینا نہیں, اینا, ای, پوری ای کی آواز ظاہر ہونا یا لین میں. اور یا واو لین میں پوری واو کی آواز او, او, تو, سو, جو, حو, خو. اور اس میں بھی مخرج کا خیال رکھنا, اور جتنے موٹے حروف ہیں ان حروف کو موٹا ہی پڑھنا انشاءاللہ. اب دیکھیے یہ مشق ہے, یہاں پر آپ کو پہچاننا ہے حرکت, حرف مدہ, حرف لین. با زبر با حرکت, با کھڑا زبر با مدہ ہے, کیونکہ الف کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے, اس لیے مدہ ہی کہیں گے. با الف زبر با, الف مدہ. با زر بھی حرکت, با کھڑی زر بھی یا مدہ, با یا زر بھی یا مدہ. با یا زبر بئی, یا لین. پھر با پیش بو حرکت, با الٹا پیش بو واو مدہ, با واو پیش بو واو مدہ. با واو زبر بو, واو لین. جیم واو پیش جو واو مدہ, جیم واو زبر جو, واو لین. جیم یا زر جی یا مدہ, جیم کھڑی زر جی یا مدہ, جیم یا زبر جی یا لین. اس طرح پورے حروفوں کا اگر آپ معلوم کرتے جائیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے بہت آسانی ہوگی.
यहाँ पर सिर्फ ये पेज में ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर आप लोग होमवर्क करके भेज सकते हैं तो मुझे भेजिए, अगर नहीं भेज सकते तो ना भी भेजें, लेकिन आप अपने आप में प्रैक्टिस करें, सोचे समझे कि यहाँ पर हरकत है, उर्फ मद्दा और फलीन है, तो इससे आपके इल्म में इजाफा होगा, आप समझ सकेंगे, आप पढ़ते वक्त भी आपके लिए आसानी होगी कि मैं हरकत, उर्फ मद्दा और फलीन को तो एटलीस्ट पहचान सकूँ इसलिए। ठीक है, तो ये इस चीज का ख्याल रखिए, मद्दा और फलीन उर्फ हरकत, ये तीन चीजों को आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिए। जब भी आप कुरान पढ़ रहे, एक रुकू ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, एक सफा ले लीजिए, उसमें से आप कोशिश कीजिए पेंसिल से अंडरलाइन करिए, यहाँ पर हरकत है, यहाँ पर उर्फ मद्दा, यहाँ पर फलीन है, उर्फ मद्दा और फलीन में फर्क मालूम कीजिए। इस तरह करने से आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा इंशाल्लाह। आगे देखें, वो तख्ती नंबर 7 है तनवीन। तनवीन कहते हैं जबर जेर दो जबर दो जेर दो पेश को, और इसे दम्मतैन, कसरतैन और फतहतैन भी कहा जाता है अरबी में। अरबी में क्या कहा जाता है? फतहतैन, कसरतैन और दम्मतैन, फतहतैन, कसरतैन और दम्मतैन। तो ये इसमें डबल आवाज, नून की आवाज होती है, जैसे हमजा दो जबर अन, भा दो जबर बन, ता दो जबर तन। जब इसे हम मुकम्मल कर लेते हैं पढ़ने को, इसके जहां पर रुकते हैं तो वहां पर नून की आवाज कायम होती है, जैसे इन बिन तीन सिन जिन हिन, उन बुन तुन सुन जुन हुन, इस तरह। और तनवीन और साकिन में जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। जैसे मैंने कहा अभी, जिस हुर्फ पर भी सुकून हो उसे वो साकिन कहा जाता है। या पर साकिन है तो या साकिन, वाव पर साकिन है तो वाव पर सुकून है, जैसे जज़म है तो वो वाव साकिन हो गया, या पर सुकून है तो वाव या साकिन, नून पर सुकून है तो नून साकिन। उसी तरह यहाँ पर नून पर साकिन है तो ये नून साकिन बन गया। तो नून साकिन, जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज एकसा यानी सिमिलर होती है, जैसे बादो जबर बन भी बराबर है, बानून जबर बन भी बराबर, तो दोनों की आवाज एकसा सिमिलर होती है, जैसे तन तन, तीन तीन, तुन तुन, सन सन, सिन सिन, सुन सुन, जन जन, जिन जिन, जुन जुन, दन दन, दिन दिन, दुन, इस तरह। और मश्क में देखें आदन, यहाँ पर मद्दा, लीन और हरकत का ख्याल रखते हुए तनवीन और नून साकिन का भी ख्याल रखकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आएगा तनवीन और नून साकिन के स्पेसिफिक कायदे होंगे, जो कि 4 है, इंशाल्लाह अगली क्लास में होंगे। यहाँ तक आप लोग पक्का कर लीजिए इंशाल्लाह, मखारिज, कवायद और सिफात के साथ, और हरकत, हुर्फ मद्दा, हुर्फ लीन, तनवीन और नून साकिन, यहाँ तक आप लोग इंशाल्लाह पक्का कर ले। यहाँ से आप अज़्म मुसम्मम करके उठे कि मैं रब्बुल इज्जत के खातिर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर, मेरी आखिरत के खातिर, किसी और के लिए नहीं, ये अज़्म मुसम्मम करके उठूंगी कि मैं कुछ ना कुछ कुरान को सीखूंगी ताकि मेरी खबर में ये कुरान काम आए, किसी और के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं खुद अपने लिए कुरान को सीखना चाहूंगी, कुरान को सीखूंगी। मैं ये अज़्म मुसम्मम करती हूँ कि इस रमजान में मेरा कुरान मुकम्मल अच्छी तरीके से पढ़ूंगी इंशाल्लाह। ये अज़्म मुसम्मम आप लोग कर ले रहे हैं, इंशाल्लाह मैं भी करूंगी। तो हम सब मिलकर ये अज़्म मुसम्मम करेंगे, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से या फिर अपने खुद से, अपने नफ्स से, अपने दिल से वादा करके उठेंगे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही, मेरी आखिरत। देखिए, एक सिंपल बात, हम लेडीज की, गर्ल्स की, किसकी भी बात, जेंट्स की, कोई भी रहे, बहरहाल दुनिया में जितने दिन हैं हम उतने ही दिन हमारे, उसके बाद के दिन हमको किस तरह काटना है हमारी खबर में कोई नहीं आएगा। कितना भी चाहने वाली औलाद, कितना भी चाहने वाला शौहर, कितना भी चाहने वाले माँ बाप, या फिर कितने भी चाहने वाले औलाद, या किसी के इंतकाल पर वो भी जाकर साथ सोएगा उसकी खबर में? नहीं, हमारे साथ आएंगे तो सिर्फ हमारे नेक आमाल, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ रब्बुल इज्जत के लिए किए हुए हों, वो आमाल ही हमारे साथ आएंगे। इसलिए हमको हमारी आखिरत खुद बनानी है, एक हर्फ के जरिए क्यों ना हो, एक हर्फ के जरिए क्यों ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तकुन नारा वलौ बिशक्किल तमर। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम आग से बचो, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम आग से बचो, अपने आप को जहन्नम की आग से, कब्र के अजाब से बचाओ, अगरचा खजूर की गुठली के बराबर क्यों ना हो। खजूर
خیرہ ایک کھجور, صرف ایک کھجور کی بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا پھر نصف التمر بھی کہا کہ کسی حدیث میں آدھا کھجور کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, آدھا کھجور خیرات کر کے کیوں نہ ہو, ایک کھجور خیرات کر کے کیوں نہ ہو, تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ تو ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے. ہم دن میں 1 گھنٹہ تو اللہ کے لیے نکال ہی سکتے ہیں, جو اللہ نے ہم کو بن مانگے آنکھیں, ناک, کان, منہ, زبان, سانس لینے کی طاقت, پیروں سے چلنے پھرنے کی طاقت, ہاتھوں سے کھانے کی طاقت, پکڑنے کی طاقت دی, اس رب کا ہم شکر ادا کرنے کے لیے کیا اس کے لیے 1 گھنٹہ ہم دن میں نہیں نکال سکتے؟ ضرور نکال سکتے ہیں میری ماں اور بہنوں, لیکن ہم بہت دور ہے دین سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو اصل زندگی سمجھ رکھا ہے. ہمارے دماغوں سے جب تک یہ بات نہیں جائے گی کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے, ہمیں مرنا ہے, ہماری بھی خبر ہے, ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے, جب تک ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز نہیں آئے گی, ہم اپنے دل کو تبدیل, ہمارے دماغ کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. فکر آخرت ہر مسلمان پر لازم ہے. جب تک ہم آخرت کی فکر نہیں کریں گے ہماری دنیا برباد ہے. یاد رکھیے, جتنا بھی اچھا ہم دنیا میں جی لیں لیکن فائدہ مند نہیں ہے جب تک ہم آخرت کے لیے سودا نہ کما لیں, توشہ ہم تیار نہ کر لیں. بس اتنی ہی بات کہنی تھی. اللہ رب العزت ہم تمام کو جتنا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا پڑھانا آسان کر دے. ہاں, قرآن کا پڑھنا پڑھانا آسان کر دے, اور قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے, اور قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے لیے, ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی ایک ایک آیت, ایک ایک حرف ہمارے لیے سفارشی بنا دے, اور ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو اور یہاں پر جو بھی ہم سنے ہیں اس کو ہماری نیکیوں میں, ہمارے نیک اعمال میں شامل کر دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی ڈاؤٹ ہے آج کی کلاس کے مطابق تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہے آج کی کلاس کے مطابق تو پوچھ سکتے ہیں, یا پھر آپ میں سے کوئی پرسنل بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے, سب چیزیں تو سمجھ میں ہی نا آج جتنا پڑھے سب کو؟ الحمدللہ بچے, الحمدللہ سمجھ میں. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو جتنا سمجھ میں آئے آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک